مانی صاحب غلام حیدر کا آج جو قانونی جو کام تھا شروع ہو گیا تقریباً، تو بتائیے گا کہ آج کیا کیا ہوا سر؟ دیکھیے، غلام حیدر نے انصار بنی ٹرسٹ سے جب رابطہ قائم کیا تو ان کو قانونی مدد کی ضرورت تھی انڈیا میں. تو انڈیا میں جو ہمارے ساتھی وکیل ہیں ان سے انصار بنی ٹرسٹ نے رابطہ قائم کر لیا ہے، اور وہ انہوں نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کے بچے ان کو وہ قانونی طریقے سے ضرور دلوائیں گے، ورنہ کسی بھی صورت میں بچوں سے ملاقات کے لیے ان کو ویزا دلوانے میں مدد کریں گے تاکہ یہ وہاں جا کے بچوں کو مل سکیں. اور جو طریقہ کار اس وقت وہاں اپنایا جا رہا ہے وہ انسانیت کے لیے بڑے تکلیف دہ ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کو جس انداز میں ٹریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ، جو سکھا رہے ہیں وہاں پہ، وہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے. اور میں نے جن وکیل صاحب سے، مومن ملک صاحب سے بات کی ہے، میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. انہوں نے بہت پہلے بھی کام کیے ہیں ہیومن رائٹس کے ریفرنس سے. ابھی پھر انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے غلام کو کہ اس کے بچے اس کو وہ ہر حال میں دلوا کے قانون کے طریقے سے رہیں گے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قانون سے ہٹ کے ہو. قانون اجازت دیتا ہے. انہوں نے مجھے وکالت نامہ دیا ہے اور میں اس اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے یہ وکالت نامہ مومن ملک ایڈوکیٹ کو انڈیا بھجوا رہا ہوں تاکہ وہ وہاں پہ ان کی بیوی سے جو بچے لے کے گئی ہیں ان کی واپسی کے لیے کوئی انتظامات کر سکیں، کیونکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ ان کی بیوی اور بچوں کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو ان کا وطن واپس آنا بچوں کا تو لازم ہے کیونکہ وہ انڈر ایج بچے ہیں، اور اس کی تحقیقات پاکستان میں بھی ضروری ہے، انڈیا میں بھی ضروری ہے کہ وہ یہاں سے 4 بچوں کو لے کے کس کے ساتھ گئی تھی. جس کے ساتھ گئی تھی اگر اس کا چہرہ آ جائے گا تو پوری کہانی پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی سب کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کے پیچھے کس کے ہاتھ ہیں. تو سر مومن ملک صاحب جو ہیں ان کی کیا قابلیت، مہارت کیا ہے کہ وہ کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ مومن ملک صاحب کو جس حد تک میں جانتا ہوں، میری ان کی کافی ملاقاتیں ہیں اور وہ پاکستان بھی تشریف لا چکے ہیں، ہم انڈیا میں بھی ملے ہیں. وہ ہیومن رائٹس کے کیسز جو ہیں، بلکہ سمجھوتا ایکسپریس کا جو میٹر تھا اس میں بھی مومن ملک کا بڑا کردار رہا ہے، ان کے کمپنسیشن دلوانے کا لواحقین کو. تو مجھے امید ہے کہ انصاف ہوگا، ضرور ہوگا. اور یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، لاء کا مسئلہ ہے، قانون کا مسئلہ ہے. قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا اس عورت کو کہ بغیر شوہر کے اطلاع کیے ہوئے 4 بچے لے کے چلی جائے. یہ اس نے خلاف ورزی پاکستان میں کی ہے. انڈیا میں جب انٹر ہوئی ہے تو اس کو 2 دن میں ضمانت مل گئی. اس کے پیچھے کس کے ہاتھ تھے، کیا وجوہات تھیں؟ جو شخص اس کو لینے آیا اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا، تو پھر اس کو ضمانت کیسے ملی؟ ضمانت ملنا کئی مشکوک سوالات کو جنم دے رہی ہے، مشکوک ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ قانون کے عین مطابق اس کے بچے اس کو ملنے چاہیے، یہ اس کا حق ہے، کیونکہ وہاں جو ان کی صورتحال ہے وہ اطلاعات کے مطابق میں بھی رائٹ میں بھی رونگ کہ کچھ اچھی صورتحال یہاں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. سر جو رگو پورا اور یہ یو پی کا ایریا ہے وہاں پر خواتین اور بچوں کے معاملے میں بڑے وہاں پر اسکینڈل بڑے رپورٹ ہوتے ہیں. دی گارڈین، بی بی سی اور بڑا بڑا میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ وہاں انٹائز کر کے بچوں کو لایا جاتا ہے. تو آج بھی ہم ویڈیوز وہاں کی دیکھتے ہیں تو صورتحال یہ آتی ہے کہ بچوں کو وہ مرد لے کے جا رہا ہوتا ہے، وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے جس کا ان بچوں سے کسی بھی قسم کا ریلیشن نہیں ہے. وہ پولیس اور وہ انڈین قانون کہاں ہے؟ ان سے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے کہ بچوں کو کس حیثیت سے لے کے باہر گھومتا ہے؟ دیکھیے، جو وکیل صاحب ہیں وہ پولیس سے بھی سوال پوچھیں گے اور عدالت کو مطمئن بھی کرنا پڑے گا. اور جن علاقوں کا آپ نے ذکر کیا ہے ان علاقوں کی اطلاعات اچھی نہیں ہے، وہاں بچوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. بچوں کے بہت ساری اطلاعات ہیں تو میں اس وقت کہہ نہیں سکتا، کیونکہ قانون کے مطابق اب ساری کارروائی ہوگی اور وہاں ساری چیزیں ثابت کی جائیں گی. لیکن بچوں کا اس کو ملنا یہ اس کا حق ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، چاہے وہ پاکستان کی عدالتیں ہوں یا انڈیا کی عدالتیں ہوں یا دنیا کی کسی بھی. اس کا حق ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، چاہے وہ پاکستان کی عدالتیں ہوں یا انڈیا کی عدالتیں ہوں یا دنیا کی کسی بھی عدالت میں معاملہ ہو.
یہ اس کا رائٹ ہے. بچے انڈر ایج ہیں, ان کو اس طریقے سے استعمال کرنا سیاست کے لیے یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے, یہ چائلڈ رائٹس کی خلاف ورزی ہے, اور اس کے لیے ہر طرح سے آواز اٹھانی ہر ذی شعور شخص کی ذمہ داری ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا میں بھی بہت اچھے لوگ بستے ہیں اور وہ اس پہ آواز اٹھائیں گے. ہم حق کی بات کر رہے ہیں, ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں, ہم کوئی انڈیا پاکستان کی بات نہیں کر رہے, ہم کسی مخصوص بات میں نہیں جا رہے. ایک باپ اپنے 4 بچوں سے محروم ہے, وہ انڈر ایج بچے ہیں. پاکستان سے کیسے نکلے, انڈیا کیسے پہنچے, دونوں انلیگل طریقے اپنائے گئے. ان انلیگل طریقوں کو ختم کر کے اس کی بچوں کی واپسی, ہم اس کی بیوی کی بات نہیں کر رہے, وہ آنا چاہتی ہے آئے, نہیں آنا چاہتی نہیں آئے, وہ اس کا اور اس کا میٹر ہے, لیکن بچے اس کو ملنا یہ لازم ہے. اور مجھے امید ہے کہ وہاں جو وکلا ہیں وہ بھی اس پہ آواز اٹھائیں گے اور اس کے بچے باپ تک ضرور پہنچائیں گے. حیدر بھائی آج خطبہ ہے جی بالکل, جیسے انصار برنی صاحب ہیں جو آگے بات کروائی, کیا نام ہے وکیل صاحب کا, مومن ملک صاحب سے بھی بات ہوئی, وہ بہت ساری اچھی باتیں کر رہا تھا. بولتا ہے کہ اے پی سی کیا ہے اس کو میں یاد دلاؤں گا کہ آپ جو بچوں کو جو ایسے ہی غلط باتیں کرتا ہے, جو بچوں کو گھماتا ہے, یہ تو بالکل بے بنیاد باتیں ہیں. ابھی اے پی سنگھ کو بھی میرے خیال سے ٹکر کا وکیل ملا ہے, اس کو بھی بولتے ہیں آپ بھی تیار ہو جانا. جو آپ نے اتنا عرصہ بچوں کے ساتھ سمجھو ایک زیادتی ہے, چھوٹے بچوں کو گھمانا. شاید بھائی ویڈیو بھی آیا تھا, آپ نے خود دیکھا, کوئی نہ ماں ساتھ ہے, نہ کوئی ساتھ ہے, نہ کوئی بڑا, وہ اکیلا ڈرائیونگ کر رہا ہے, 4 بچے میرے ان کے ساتھ ہیں. یہ بالکل قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میڈم, آپ لائٹ کا معاملہ ہے تو ایک خاتون کے ساتھ مطلب یہاں سے بارڈر پر کراس کر جانا, اور اس کے بعد جو وہاں سے میسیجز اور ویڈیوز کی شکل میں چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں, چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ہیں, کیا کوئی عورت ماں کسی غیر محرم کو یہ اختیار دے سکتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کے اس طرح گھومے؟ اور وہاں انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی خاموش ہیں اور انڈیا میں کوئی لوگ بات نہیں کر رہے اس معاملے میں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب یہ ہمارے پاس غلام حیدر آیا ہے, اس نے اپنی ہمیں اسٹوری بتائی اور یہ سیما حیدر کی ساری اسٹوری پتہ چلی, تو ہمیں یہ سن کر بہت دکھ ہوا. ہم یہاں انصار برنی ٹرسٹ میں ہم ہر ایک کے انسانی حقوق کی حفاظت کرتے ہیں, اس کے لیے ہم لڑتے ہیں. تو چاہے وہ ماں ہو چاہے باپ ہو, یہاں پہ زیادتی باپ کے ساتھ ہوئی ہے. ماں جو ہے باپ کی اجازت کے بغیر اس کے بچے لے کے یہاں سے فرار ہو گئی ہے, جبکہ باپ جو ہے دوسرے ملک میں محنت مشقت کر کے یہاں پیسے بھیج رہا تھا جس پہ اس کے بچے بیوی پڑھ رہے تھے. تو بغیر کسی اطلاع کے اور ایک عورت جو ہے پاکستان سے انڈیا پہنچ گئی, یہ مجھے بڑی حیرت ہے. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, اور وہ ظاہر ڈائریکٹ فلائٹ تو کوئی تھی نہیں, وہ آیا 2 ملکوں کے وہ گئی ہے, اور کس نے ویزا ارینج کیا, کیسے اس کے ٹکٹس بنے, کیسے وہ 4 بچوں کو لے کے نکل گئی, اور کیسے وہاں ان کا استقبال ہو رہا ہے. ہم تو یہ سنتے ہیں کہ وہاں سے یہاں کوئی آ جائے یا یہاں سے وہاں چلا جائے مشکل میں ہو جاتا ہے, تو یہ کیوں مشکل میں نہیں ہوئی؟ اور یہ کسی غیر محرم ایک بالکل وہ آدمی کون ہے, کس کے ساتھ رہ رہی ہے, اور وہ بچوں کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے, ہم تک تو یہ خبریں نہیں پہنچ رہی. ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر رہا ہو سکتا ہے وہ صرف اس عورت کو بلانا چاہ رہا ہو, اس کے ساتھ اس کا افیئر ہے یا واٹ ایور جو بھی اس کے تعلقات ہیں, وہ دونوں ایڈلٹس ہیں, وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن بچے اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. بچے یہاں مجبور ہیں, ہو سکتا ہے وہ اپنے باپ کو بہت مس کرتے ہو, بہت روتے ہو راتوں کو, ماں کو کہتے ہو باپ کے پاس جانے, لیکن ظاہر ہے وہ خبریں ہم تک نہیں پہنچ رہی. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور باپ سے بچوں کو ملوائیں, نہ ان کو اس کی ماں کو یہ حق ہے کہ وہ ان کا مذہب تبدیل کرے, ان کو اس سے دور رکھے بلا ضرورت. کبھی ہم نے کوئی ایسی خبر نہیں سنی کہ باپ نے کوئی ان کے ساتھ زیادتی کی ہے, کوئی ابیوز ہوا ہے بچوں کے ساتھ, یا باپ ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر رہا تھا, کوئی خواہش کو, تو پھر وہ کیوں بچوں کو لے کے گئی ہے باپ سے؟ تو یہ جو ہے یہ بہت زیادتی ہے, اور ہم اس کا پورا ساتھ دیں گے. ہم نے انڈیا میں بھی وہاں کے وکلا سے رابطہ کیا ہے, اور جن کی بہت اچھی ریپوٹیشن ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے وہ ان کا ساتھ دیں گے. اور بلکہ اگر کوئی اور وکلا یا اور وہاں سول سوسائٹی کے لوگ یہ ہمارا پیغام سنیں تو مجھے یقین ہے وہ ضرور ایک باپ کا ساتھ دیں گے, اور اس کو اس کے بچے واپس دلوانے میں, اس سے ملوانے میں اس کی مدد کریں گے. تھینک یو.